علی رضا شاف صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، ان سے بھی اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ علی رضا شاف صاحب، ایک تو آپ کے پاس اطلاعات کیا ہیں، کیا خبریں سامنے آ رہی ہیں؟ گڈھا پور اور بشرا بی بی کہاں موجود ہیں؟ پولیس ذرائع تو بتا رہے ہیں کہ گرفتار کر لیا گیا، کچھ متضاد اطلاعات سامنے آ رہی ہیں؟ میرے پاس بھی جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ کچھ دیر پہلے جب گڈھا پور اور بشرا بی بی کو ان کے قافلے کے ہمراہ پش بیک کیا گیا ڈی چوک سے، تو اس دوران پھر جب یہ ڈسپرس ہوئے ہیں تو رینجرز اور پولیس جو ہے وہ گڈھا پور اور بشرا بی بی کی گاڑی کے قریب پہنچ چکے تھے کہ اس وقت یہ چیزیں یہ کچھ مناظر تو ہم نے بھی دیکھے ہیں۔ تو اب جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کو حراست میں دے دیا گیا ہے، تو اسی طرح کی اطلاعات ہیں، لیکن حراست میں لے لیا گیا ہے۔ شاید اس کا جو اعلان ہے وہ گھنٹوں کے بعد کیا جائے گا کہ ان کو باقاعدہ جو ہے ان کی گرفتاری ہو چکی ہے۔ اور دیکھیں، گڈھا پور اور بشرا بی بی جو ہے وہ ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کی گئی تھی، پیغامات بھی پہنچائے گئے تھے کہ جو ایک جمہوری طریقہ ہوتا ہے اس جمہوری طریقے کے تحت جو ہے وہ بات چیت کریں، لیکن کوشش تو کی گئی، لیکن انہوں نے جو ہے وہ اس پہ نہیں کیا۔ تو پھر اس کے بعد ریاست نے اعلان کیا کہ اب کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ کوشش یہ کی گئی گڈھا پور کی طرف سے، بشرا بی بی کی طرف سے، کہ جو کراؤڈ تھا، جو ہجوم تھا جس کو لے کر آئے تھے وہاں سے، اس کو لیڈر لیس کر دیا جائے۔ ڈی چوک میں لے جا کے لیڈر لیس کر دیا گیا تھا، تاکہ لیڈر لیس کا ہجوم آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھر کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا، وہ پھر اپنی مرضی کرتا ہے۔ تو وہ جو ڈی چوک میں لیڈر لیس ہجوم تھا وہ حساس عمارتوں کی طرف بھی جانا چاہ رہا تھا، پر اب ان کی یہ بھی پلاننگ تھی، تو اس کو جو ہے وہ ناکام بنا دیا گیا ہے سیکورٹی اداروں کی طرف سے، رینجرز کی طرف سے اور پولیس کی طرف سے۔ ٹھیک، اچھا علی رضا شاف صاحب، یہاں پر جو مظاہرین اس وقت موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو شرپسند بھی ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں، تو اب جب علی امین گڈھا پور اور بشرا بی بی یہاں پر موجود نہیں ہے تو پھر کیا ان کے تاثرات ہیں؟ کیونکہ یہ تو بالکل واضح الفاظ میں کہہ چکے تھے کہ علی امین گڈھا پور اگر جلسہ یا دھرنا چھوڑ کر چلے گئے تو ہم ان کا گھر بھی جلا دیں گے، ان کو معاف نہیں کریں گے، ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ مصدقہ اطلاعات کیا ہے؟ گرفتار ہو گئے یا دھرنے سے گئے؟ یا پھر ایک اور خبر تھی کہ از خود گرفتاری بھی اس احتجاج سے بچنے کے لیے جو ابتدا تھی اس دھرنے کی، جلسے کی، اس میں کچھ کارکنان نے، کچھ رہنماؤں نے دیے تھے، حکومت ایسا بتا رہی تھی، کہ از خود گرفتاری تو نہیں دے دی؟ جی، میرے پاس بھی یہی اطلاعات ہیں کہ از خود گرفتاری دی ہے، بشرا بی بی نے نہیں دی لیکن گڈھا پور صاحب نے دیا۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ جو میرے پاس اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو گڈھا پور ہیں وہ چونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ اتنا زیادہ انتشار ہو، وہ رستہ درمیانہ نکالنا چاہتے تھے، سنگیانی میں بیٹھنا چاہتے تھے، لیکن بشرا بی بی نے ضد کی اور بشرا بی بی کے سامنے وہ ڈٹ نہیں سکتے تھے۔ تو پھر اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں پہ جو کارکن تھے انہوں نے دھمکی لگائی تھی گڈھا پور کو کہ اگر آپ چھوڑ کر گئے تو آپ کا گھر جلا دیں گے، آپ کا جو آبائی گھر ہے اس کا گھراؤ کریں گے۔ تو اتنی بڑی دھمکی، وہ ڈیفینیٹلی وہ موب تھا۔ تو پھر انہوں نے فیس سیونگ طور پر ایک تو اپنی گرفتاری بھی دی اور انہوں نے بشرا بی بی کو بھی گرفتار کروایا۔ جہاں تک میرے پاس اطلاعات ہیں کہ میری اطلاعات بھی، اسیسمنٹ بھی ہے، اور میں نے جو اس وقت مزاج تھا ان کا، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی بھی گرفتاری دی اور بشرا بی بی کی بھی گرفتاری انہوں نے کروائی ہے، اور وہ جیسے بھی کروائی ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ جب ہجوم ڈسپرس ہو رہا تھا تو اس دوران ڈیفینیٹلی پھر وہ اکیلے رہ گئے، تو اس دوران پھر اس طرح کی مزاحمت بھی نہیں ہوئی اور یہ سب کچھ ہو گیا۔ اب رہی بات یہ کرنے کی یہاں لوگوں کی، تو لوگ اس وقت میں اس وقت اسلام آباد میں اسی ایریے میں ہوں، ڈی چوک کے ایریے میں ہوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم یہ سارے مناظر اپنی آنکھوں سے میں لے کے آیا ہوں، تو وہاں پر لوگ جو آئے تھے وہاں سے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے وہ بھاگ رہے ہیں، باقاعدہ بھاگ رہے ہیں، اور جو لوگ گرفتار ہو گئے ہیں وہ بڑے بے بس ہیں۔ اب ان کے ساتھ جو ہوگا وہ آپ کو پتا ہے، کیونکہ یہ 9 مئی جیسا ہی ایک سانحہ کیا ہے۔ ہمارے رینجرز کے 3 اہلکار جو ہیں وہ ان کو شہید کیا گیا ہے، ہماری پولیس کے جو جوان ہیں ان کو شہید کیا گیا ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے رینجرز کے کچھ اہلکار جن کو بہت بری طرح جو ہے وہ زخمی کیا گیا۔ اور یقین کریں کہ وہ ریاست کے وہ اہلکار جو بارڈر پہ کھڑے ہو کر انہی پاکستانیوں کے لیے گولی کھاتے ہیں، تو وہ ان کے تحفظ کے لیے گولی کھاتے ہیں، لیکن آج وہ انہی کے جو ہے وہ مظالم کا نشانہ بنے ہوئے تھے۔ تو وہ میرا نہیں خیال کہ یہ 9 مئی سے چھوٹا سانحہ ہے، تو اس لیے مجھے آپ جو ہجوم کی بات کر رہے ہیں، ہجوم تو ڈسپرس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ دوبارہ جو ہے وہ ڈسمبل ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔